جو ہم میں فنا ہو جاتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم سارے رستے ان پر کھول دیتے ہیں۔ تو جو ہم میں فنا ہو جاتے ہیں ہم ان کو بقا دے دیتے ہیں، ساری بقا دے دیتے ہیں، تو پھر وہ فینا کی بجائے لعلا ہو جاتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے منصب اور مقام کے مطابق لعلا ہوتا ہے، تو فینا سے لعلا کا سفر ہے۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں، یہ سبق ذہن میں رکھ لیں کہ جب تک یہ جو اپنے آپ کو مارنا، تبھی فنا ہوتی ہے نا، یہ نہ ہو تو فینا نہیں ہوتا سبق پورا، تو لعلا کیسے ملے؟ ہم اسی کے اندر گم ہیں، ہم اسی کے اندر گم ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم فینا کی راہ پر فنا پائیں، فینا کی راہ پر فنا پائیں، اور یہ فنا نہیں ملتی جب تک ہم اپنی ہر شے فنا نہ کرتے، پھر ہر شے میں بقا ہو جاتی۔ اس کے لیے بس میں ایک قول بیان کرتا ہوں سیدنا ابراہیم بن ادہم کا، سیدنا ابراہیم بن ادہم کا قول۔ اب یہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح مجاہدہ میں فنا کیسے ہوتی، بڑی اہم چیز ہے، اس کو پلے باندھ لیں۔ مجاہدہ میں فنا کیسے ہوتی؟ آپ فرماتے ہیں اس وقت تک بندہ صالحین کے درجے میں مجاہدہ کے طریق پر، فنا کے طریق پر آگے درجہ نہیں پاتا جب تک کہ وہ یغلق باب النعمت و یفتح باب الشدہ، فنا کے وہ جو نعمت ملنا، نعمت دستیابی میسر ہونا، جب تک یہ دروازہ اپنے اوپر بند نہ کر لے اور شدت، تکلیف، محرومی کا دروازہ کھول نہ لے، اس وقت تک اس طریق پر فنا نہیں ہوتی۔ ہماری جنگ ہی ساری ملنے کی بحالی پر ہے، اور یہاں فنا کی جنگ ساری کھونے پر محنت ہے۔ تو اب بتائیں پھر یہ کیسے بات بن سکتی؟ فرماتے ہیں کہ ملنے کا دروازہ بند کر لو اور سب کچھ کھو دینے کا دروازہ کھول لو، یہ اس باب نعمت اور اس باب میں فنا ہے۔ ہماری تو جنگ اور لڑائی ساری ہے، اس کو اتنا ملا مجھے نہیں ملا، اس کے بعد پھر بقایا تو ایسے چسکا ہی ہے، باتوں کا چسکا ہے، اس کا کوئی زندگی سے، مجاہدہ سے، فنا سے، بقا سے، ترقی سے، حال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ فرمایا نعمت کا دروازہ بند کر لو اور شدت کا، تکلیف کا دروازہ خود کھول لو۔ جب بندہ تکلیف کا دروازہ خود کھولتا ہے تو پھر تکلیف پہ شکوہ نہیں کرتا۔ ہم تو ابھی اسی میں رہتے ہیں کہ مجھے یہ جگہ نہیں ملی، یہ مقام نہیں ملا، یہ نعمت نہیں ملی، یہ عزت نہیں ملی، یہ ریکگنیشن نہیں ملی، یہ سٹیٹس نہیں ملا، بس وہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا۔ تو نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ دروازے خیر کے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم تمام دروازے اور راستے اس پر کھول دیتے ہیں، وہ راستہ ایک بھی کھل نہیں سکتا، وہ بقا کی طرف، فتح کی طرف سفر ہی طے نہیں کر سکتا، ایک دروازہ بھی نہیں کھول سکتا، اس لیے کہ اس کی تو ساری جنگ اپنے آپ کو فنا کرنے کی بجائے میں کی بقا کے اوپر جنگ ہے۔ کیا؟ میں کی بقا پر جنگ ہے۔ اسی کی پریشانیاں ہیں، اسی کی فرسٹریشنز ہیں، اسی کے جھگڑے ہیں، اسی کی آپس میں چپکلش ہے، اسی کی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں ہیں، اسی کی عداوت ہے، اور زندگی میں اسی کا عذاب ہے، اور یہی جہنم ہے۔ آپ چاہیں کہ زندگی، میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر چاہیں تو یہی زندگی آپ کی جنت ہو جائے،
کیا یہی زندگی جنت ہو جائے، تو یہ اس کا پہلا سبق ہے۔ اسی زندگی کو جنت بنانا ہے تو پانے کا دروازہ بند کر دے اور سب کچھ کھونے کا دروازہ کھول دے۔ لہذا وہ جو نہیں ملا اس پر جو فرسٹریشن ہوتی ہے وہ ختم، کم ملا فرسٹریشن ختم، اس کو زیادہ ملا فرسٹریشن ختم، کیوں نہیں ملا، اتنی دیر ہو گئی فرسٹریشن ختم، اتنی مدت گزر گئی آج تک نہیں ملا فرسٹریشن ختم۔ جب ملنے کا دروازہ ہی بند کر دیا اور کھو دینے کا دروازہ کھول لیا تو جب فرسٹریشن لائف سے ختم ہو جائے تو راحت مل جاتی ہے۔ راحت کو جنت کہتے ہیں۔ کیا؟ راحت کو جنت کہتے ہیں۔ حضرت شیخ محمد بن فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الراحت ہی الخلاص من امانی النفس، نفس جو خواہشیں کرتا ہے ان خواہشوں سے خلاصی پا جانے کا نام راحت ہے، یہی جنت ہے۔ خواہشوں سے خلاصی پا جانے کا نام راحت ہے۔ تو فرمایا ایک نعمت کا دروازہ بند کر دیں، شدت تکلیف کا دروازہ کھول لیں۔ پھر فرمایا یغلق باب العزہ و یفتح باب الذل، عزت کا دروازہ بند کر دیں اور ذلت کا، بے عزتی کا دروازہ کھول دیں۔ یعنی یہ جو اگر کسی نے آپ کی عزت نہیں کی اور اس سے آپ کو پریشانی ہونی ہے تو فرمایا اس عزت کی خواہش کا دروازہ ہی بند کر دیں اور اپنی بے عزتی اور ذلت کے لیے دروازہ کھول دیں۔ یعنی کوئی اگر آپ کی بے عزتی کرے تو اس میں آپ کو مزہ آئے، مشکل کام ہے نا، یہ تصوف ہے۔ کوئی بے عزتی کرے تو غصہ نہ آئے، مزہ آئے۔ اب میری بات سمجھیں، اس لیے کہ لوگ جس کی بے عزتی کرتے ہیں اللہ کے ہاں وہی عزت پاتا ہے، لوگ جس کو دھتکار دیتے ہیں اللہ کے ہاں وہ مقبول ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بڑے لوگ گرد آلود بعد پھٹے پرانے کپڑوں والے ایسے ہیں کہ تمہارے دروازے پر آئیں تو تم دھتکار دو، ان کو کھڑے نہ ہونے دو، اتنی نفرت کرو۔ اور فرمایا ان کا حال تم دھتکار دو، اور ان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پہ قسم کھا دیں، جو کہہ دے خدا وہی پورا کر دیتا ہے۔ تو باب العز، عزت کا دروازہ بند کر دیں اور یفتح باب الذل، ذلت کا دروازہ کھول لیں۔ یغلق باب الراحہ و یفتح باب الجہد، پھر راحت اور آرام کا دروازہ بند کر دیں اور محنت کا، مجاہدے کا، تگ و دو کا دروازہ کھول لیں۔ یغلق باب النوم و یفتح باب السحر، نیند کا دروازہ بند کر دیں اور جاگنے کا دروازہ کھول لیں۔ یغلق باب الغنا و یفتح باب الفقر، غنا، فراخی، کشادگی کا دروازہ بند کر دیں، فقر، محتاجی، کم دستیابی کا دروازہ کھول لیں۔ یغلق باب العمل و یفتح باب الاستعداد للموت، امیدوں کا دروازہ، طویل زندگی اور پھر طویل لمبی امیدیں، ان امیدوں کا دروازہ بند کر دیں اور فقط موت کے انتظار کا دروازہ کھول دیں۔ فرمایا جب تک یہ 6 گھاٹیاں بندہ عبور نہ کرے، حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم نے فرمایا اور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، یہ 6 گھاٹیاں جب تک بندہ عبور نہ کرے وہ صالحین کے درجے میں داخل نہیں ہوتا، اور جب تک ان پہلی چیزوں کو اپنی زندگی میں فنا نہ کرے اللہ پاک اس پر بقا کا دروازہ نہیں کھولتا۔ ان چیزوں میں جب ان چیزوں کو فینا کی نظر نہ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں اسے لعلا پہ فائز نہیں کرتا۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے، ایک سفر ہے۔ تو تربیت کے لیے جب تک دیکھیے نا، اب سونا بھی ہے،
جب تک اس میں کھوٹ چھوٹ ہوتا ہے، کٹھالی میں ڈال کے جب تک آگ پر اس کو رکھا نہ جائے، پگھلایا نہ جائے اور اس کے میل کچیل کو پگھلا کر جلا کر نکالا نہ جائے تو سونا بھی کھرا نہیں ہوتا۔ تو جب تک پگھلا کر جلا کر بندے کے اندر کے میل نہ نکالے جائیں، بندہ کھرا کیسے ہوگا؟ بندہ کھرا کیسے ہوگا؟ لوہا ہے، لوہے کو پگھلا کر بھٹی پہ چڑھا کر جب تک اس کی میل مٹی کچیل سارا نکال نہ دیا جائے تو لوہا فولاد نہیں بنتا۔ ہے کوئی ایسی چیز جو اعلیٰ ہو گئی ہو بھٹی پہ چڑھے بغیر، جلے بغیر، میل کچیل نکالے بغیر، اس کی محنت کے بغیر کوئی اعلیٰ نہیں ہوتی، ادنا ہی رہتی ہے۔ کیا؟ ادنا ہی رہتی۔ تو یہ جو ادنا سے اعلیٰ ہونے کا سفر ہے، یہ فینا سے لاعلیٰ کا سفر ہے، یہ مجاہدہ ہے۔ کیا؟ یہ مجاہدہ ہے۔ تو یہ تو میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ یہ 6 کے 6 سارے دروازے اس قابل ہو جائیں یکلخت کہ یہ سارے دروازے بند کریں اور سارے یکلخت دوسرے کھول لیں۔ ابتدا میں مشکل ہے، ابتدا میں تو سارا رستہ عبور کرنا تو ابتدا میں مبتدی کے لیے مشکل ہے، مگر اس راستے پر چڑھنا، چل پڑنا یہ تو مشکل نہیں۔ آپ چل پڑیں تو اللہ مشکل کو آسان کر دے گا، چونکہ فینا کا سفر جب شروع ہو جائے، فینا کا سفر جب شروع ہو جائے تو اللہ تھام لیتا ہے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ دروازے پھر کھولنے لگ جاتا ہے نا راستے، آگے پھر آپ کے ارادے کو اللہ کی طرف سے قوت و برکت مل جاتی ہے، آپ چل پڑے اللہ دروازے راستے کھولتا چلا جاتا ہے۔ بس ایک وہی جگہ ہے جہاں رک کے آدمی کھڑا ہوا ہے، ایک بار اس گھاٹی میں کود پڑنے کی بات ہے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔